ایک ساتھی ہمارا کھڑا ہوا، اس نے کھڑا ہو کر جو ہے نا بڑی پیاری ماشاءاللہ تقریر کی اور بہت پیارا اس نے بیان کیا اور لوگوں کو یہی دعوت دی کہ بھئی ابھی پھر میں کئی کئی جگہوں پہ میں ویڈیو نہیں بنا سکا، وہ منع تھا۔ ایک بار میر صاحب نے مجھے دیکھ لیا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی محسن بھائی یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ دوبارہ موبائل نہ نکالیے گا۔ لیکن ابھی میں نے ارادہ تو کیا تھا، لیکن میں نے جب بھی بنائی نا چھپ کے بنائی، تو چھپ کے بنائی، مطلب کہ پتہ نہیں چلا ان کو، تو ہم ہر بار ذرا پھر ویڈیو صحیح بنی بھی نہیں۔ تو پھر جو ہے نا ابھی یہ ترتیب تو ہو گئی۔ اس کے بعد ایک ساتھی کھڑا ہوتا ہے، وہ تشکیل کرتا ہے جی، نام لکھتا ہے، ارادے لکھواتا ہے۔ اس کے بعد افطاری کی تیاری کی، بھئی افطاری ماشاءاللہ جو ہے نا پہلے دن تو ہم نے خود بنائی، خود اپنے خرچے سے۔ خرچہ یہ ایسا تھا، بھی خرچہ میرے ذہن میں نہیں رہا، خرچہ ایسا تھا کہ انہوں نے سب سے مشورہ بیٹھ کر انہوں نے کہا جی برکت اکٹھی کر لی جائے۔ میں حیران کہ برکت آخر کیا ہے؟ برکت تو ہم گھر سے نہیں لے کر آئے، ابھی پتہ نہیں کیا ہوگی چیز برکت۔ بعد میں کہا جی کہ برکت کتنی اکٹھی کی جائے، مشورہ لیا تو کوئی کہتا ہے 500 1000 500 1000، تو میرے پاس آیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی بھائی 500 روپئے اکٹھا کر لیا جائے۔ تو کہتے ہیں جی اچھا۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ برکت یہ جو زادے راج سے کہتے ہیں، جو پیسے اکٹھے کرنے اس کو برکت کہتے ہیں، اس کو پیسے نہیں کہتے۔ پھر وہ امیر صاحب نے اکٹھے کی، اور امیر صاحب نے پھر وہ خود اپنے پاس نہیں رکھے، حالانکہ امیر تو وہ تھے۔ اس نے اگر 5000 روپیہ اکٹھا ہوا تھا تو اس نے جو ہے نا 45 اکٹھا ہوا تھا 9 ساتھی ہوا، اس نے 2000 ایک ساتھی کو دے دیا، 2 ایک کو، اور باقی اب پاس رکھے۔ تو میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو وہ پھر جو ہے نا انہیں پیسوں سے رات کو جو ہے نا افطاری بنائی۔ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ جو محلے والے تھے انہوں نے تعاون کیا، وہ پتہ نہیں کبھی کچھ دے کر چلے جاتے تھے، کبھی کچھ۔ اس کے بعد جو ہے افطاری کرنے کے بعد پھر کچھ نہیں، نماز پڑھی، دوبارہ دسترخوان لگایا گیا کہ بھئی یہاں پہ یہ دسترخوان، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دسترخوان پہلے صرف انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کھائی، سموسہ اور کھجور وغیرہ، بعد میں کھانا کھایا نماز کے بعد۔ کھانا کھانے کے بعد پھر نہیں کہتے جی انفرادی مال کر لیں، انفرادی مال کیے، پھر عشاء کی نماز پڑھی، تراویحیں پڑھی، تعلیم ہوئی۔ ابھی اگلے دن کی آپ کے سامنے تھوڑی سی ترتیب یہ رکھیں کہ اگلے دن کی ترتیب ان کی یہ تھی کہ یہ جو ہے نا صبح فجر کا بیان ہوا، فجر کے بیان کے بعد مشورہ ہوا، اس کے اندر امیر صاحب نے تقریباً 15-20 منٹ ہمیں جو ہے نا احساس دلایا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہر ساتھی اپنے وقت کا امیر ہے، اور ہم اپنی نیتوں کو تازہ کریں۔ بار بار کہتے حاجی صاحب یہ فرماتے تھے، حاجی صاحب یہ فرماتے تھے، جمشید صاحب یہ فرماتے تھے۔ تو مجھے علم میں نہیں تھا، بعد میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب تھے رائیونڈ کے، وہ انہوں نے بڑی محنت کی ماشاءاللہ اس کام کے لیے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ابھی تک میرا ایک جو ہے نا ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہوا تھا کہ اہل بیت کا نام ابھی تک نہیں لیا، اور صحابہ کرام میں سے شاید کسی کا لیا کسی کا نہیں لیا، تو یہ ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد امور کہتے ہیں جی امور طے کر لیں، اعمال طے ہوئے۔ اعمال طے ہونے کے بعد جو ہے نا پھر اشراق پڑھی۔ اشراق سے پہلے بھی انہوں نے کہا بھی 2 ساتھی ہو کر دوبارہ لوگوں کے محلے میں جائیں اور لوگوں کو دعوت دیں اس چیز کی۔ تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ کیا بات ہے، اچھی بات ہے جی۔ تو پھر جو ہے آگن کا جی کہ آرام کا ٹائم ہے، روزہ رکھ کر، اور پھر جو ہے نا ہم تقریباً 6:30 بجے آرام کے لیے لیٹ گئے، اور جو ہے نا اعمال میں طے ہوا کہ 2.5 گھنٹے کی تعلیم، ظہر کی تعلیم، ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ اعمال لازمی رکھا ہوا تھا، ان کی ترتیب یہ تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم جو 2.5 گھنٹے کی تعلیم، پھر 2.5 گھنٹے مطلب پورے 2.5 گھنٹے کی تعلیم، 45 منٹ 45 پتہ نہیں 3 چیزیں تھیں ان پر تقسیم کیے ہوئے تھے۔ 45 منٹ تعلیم، 45 منٹ تجوید کرتے تھے، وہ صورتیں وغیرہ سنتے تھے، مجھ سے بھی کچھ سنی الحمدللہ، میں نے تو سنا دی، اور بھی ساتھی نئے ساتھی تھے انہوں نے ان کو سکھائیں۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر 6 نمبر پتہ نہیں کیا تھے، وہ کھڑے ہو کر وہ بیان کرتے تھے۔ تو 2.5 گھنٹے کی تعلیم میں پھر جو ہے نا میرا وہ بھی ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا کہ وہاں پر ماشاءاللہ 2 کتابیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ایک کا نام فضائل اعمال اور دوسری کا نام فضائل صدقات ہوتا ہے۔ وہ 2 کتابیں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور وہ 2 کتابوں پہ پڑھتے ہیں 45 منٹ۔ فضائل صدقات پہلے پڑھی ہے، اس کے اندر الحمدللہ مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت حدیثیں آ رہی تھیں، اور فرما رہے تھے کہ حضرت علی نے یہ کیا، حضرت تسبیح فاطمہ وغیرہ، اور مجھے ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا کہ واقعی بالکل ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ اہل بیت کے منکر ہیں۔ حضرت حسن حضرت حسین کی بہت سی حدیثیں جو ہے نا ان میں لکھی ہوئی ہیں، جو جس چیز کا منکر ہو پھر وہ حدیثیں اس کے نہیں مانتا۔ تو میں اس چیز پر جو ہے نا الحمدللہ معاہدہ ہو گیا کہ بھئی بالکل ماشاءاللہ اس چیز کے اندر۔ پھر اسی کتاب کے اندر جو ہے نا اعلیٰ اولیاء اللہ کی بہت سی باتیں لکھی ہوئی تھی کہ جی ماشاءاللہ حضرت امام ابو حنیفہ ایسے کرتے تھے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایسے کرتے تھے، اور وہ ایسے کرتے تھے، اور ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی اگر کسی چیز کا کوئی منکر ہو تو وہ اس پر عمل تو نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ایسے کرتے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی انہوں نے یہی کبھی کہ وہ ماشاءاللہ پیران پیر کا نام بولتے تھے، اگر منکر ہوتے تو یہ کبھی نہ بولتے۔ میرا یہ بھی الحمدللہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا۔ تو بس ابھی یہ بھی کلیئر ہوگا کہ بھئی جو ہے نا مال جان وقت بھی اپنا ہی ہے، مال خود دیا میں نے، 500 روپیہ انہوں نے پہلے جمع کیا ہوا تھا۔ تو یہ ترتیب گزرتی گئی، 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہوئی، اور پھر 2 ساتھی گشت کرنے کے لیے کہ گشت کرتے تھے۔ پھر اگلے دن دوبارہ جو ہے نا انہوں نے ظہر کی نماز کے بعد تعلیم ہوئی، پھر گشت کرنے کا جو ہے نا انہوں نے ظہر کے بعد تھوڑے سے انفرادی مال کیے، اور 4 بجے پھر گشت ہوا، وہی ترتیب کل جیسی ویسے تھی۔ لیکن آج الحمدللہ پھر میں بھی گشت پہ گیا، تو انہوں نے مجھے بھی کہا محسن بھائی آپ بھی اٹھیں ہمارے ساتھ چلیں گشت کے لیے، میں ساتھ گیا۔ اور کہتے ہیں جی کہ انہوں نے یہ کہا کہ دائیں سائڈ چلنا ہے اور نظریں جھکانی ہیں،
اور تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے اور تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے آپ نے. اور ٹھیک ہے بھائی، جب صاحب ایک ساتھی بات کرے گا تو سب اس کو سنیں. تو میں نے کہا یار مطلب ماشاءاللہ اصول بہت پکے اور اچھے ہیں. تو ایسے ہی گئے. پھر ویڈیو بنانے میں تو میں بہت کترا رہا تھا کہ یار دیکھ نہ لیں کیا سوچیں گے. لیکن پھر میں آگے چلے گئے. تو پھر واپسی پہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ بھائی اب واپسی کر رہے ہیں. ایک ساتھی کرا رہا تھا کہ اب استغفار کریں. اب استغفار کرنا شروع ہو گئے. پھر پیچھے سے میں نے ویڈیو بنائی، دیکھ سکتے ہیں آپ کے. پھر جو ہے نا ہم ایسے ہی یہ دیکھیں ذرا کہ ہم ایسے نکلے تھے گشت کرنے کے لیے. یہ آگے سب سے بڑا تھوڑے سے لمبے شخص ہیں، وہ ہمیں گشت کروا رہے تھے. اور باقی یہ ہمارے امیر صاحب ہیں، ساتھ ہمارے ساتھی ہیں. ہم گشت کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے. گشت کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے اور یہ گشت کرتے کرتے ہم تھوڑی سی آگے آ گئے تھے. واپس جا رہے تھے. تو بھائی واپس جا کے ہم نے دوبارہ وہ پھر انفرادی مال طے کیے. تو پھر جو ہے نا انفرادی مال کیے اثر تک. اثر کے بعد پھر ایک ساتھی نے بیان کیا اور اس نے بہت اچھا بیان کیا. اس کی ویڈیو ذرا آپ تھوڑی سی یہ سن بھی لیں کہ ماشاءاللہ کیا بات تھی ان کی. آپ خود بلکہ دیکھیں اس ویڈیو کے اندر کہ وہ غوث اعظم، حالانکہ یہ بھی کہا کہ غوث اعظم تو اللہ کا نام ہے. بالکل اللہ کا ہی نام ہے غوث اعظم. تو اس نے کہا بھی پیران پیر الحم، اس نے بڑے بجمے کے اندر جو ہے نا اولیاء اللہ کا نام لیا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا انہوں نے. تو مجھے اس چیز کا ڈاؤٹ کلیئر ہوگا کہ بالکل بھائی ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ نعوذ باللہ اولیاء اللہ کے منکر ہیں یا اہل بیت کے ہیں، صحابہ کے منکر ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. 4 درجے رکھے ہیں اور سارے نبی سچے، امام الانبیاء ایک ہے، سارے صحابہ سچے اور صدیق اکبر ایک ہے، سارے شہداء کامیاب اور سید الشہداء ایک ہیں، حضرت امیر حمزہ. اور سارے صالحین میں گروہ اولیاء اللہ کے بھائی کہتے ہیں. اور یہ نبیوں کو اولیاء کو نہیں مانتے، ہم سارے سروں کو تاج ہے جو دین پر چلے ہیں. ہاں جی، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی کیسا کہاں سے چلے. اور یہ میں ملتان کا رہا ہوں، وہاں جو ہے وہاب بن زکریا ملتانی قریش کی نسل وہاں چل کے جو ان کا کیا مقصد تھا، دین کی تبلیغ فرماتے تھے. تو سارے ولی، لیکن سارے نبیوں میں ایک علی حجویری یا دوسرے جو غوث پاک جس کو کہا ہے، غوث پاک تو اللہ کا نام ہے، وہ بغداد شریف والے ہے، ان کا کاندہ ہے، ہم جانتے ہیں. تو سبق بھی پڑھا ہے ہم نے، ولایت میں اعلیٰ درجے پر ہے صاحب. تو ہر صورت دوست اور بھائیو، نماز میں یہ مانگا جاتا ہے. تو ان چاروں گروہوں کو دیکھو گے گھر میں نہیں بیٹھے، نہ کوئی نبی گھر میں بیٹھا ہے، نہ کوئی صحابی گھر میں بیٹھا ہے. تو پھر جو ہے نا میں تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنا لی ذرا، لیکن یوٹیوب سائز میں نہیں بنی، وہ دوسری سائز میں بنی ہے کہ بھائی یوٹیوب سائز ذرا موبائل دکھتا تھا سب کو، مجمع بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے ذرا چھپ کر نا ایسے بنا لی کہ چلیں اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے نا دکھا دیا جائے گا. تو وہاں پہ بنائی. پھر جو ہے نا ہمارا وہاں پہ دوسرا دن تھا یہ، پھر افطاری کا اسی طرح افطاری. لیکن دوسرے دن یہ میں نے دیکھی کہ پھر ہم نے ایک دن ہم نے کھانا بنایا، بعد میں سحری بھی کوئی اور لے کر آیا، افطاری بھی محلے سے آئی. اور یہ اس نے نہیں تھا کہ بھائی یہ ان کی محبت تھی. دراصل نا وہاں پہ کچھ ساتھیوں کے 4 ماہ لگے ہوئے تھے اور وہ لے کر آتے تھے افطاری اور سحری. تو وہ ہمیں بلکہ ہمارا جو پہلے ہم نے خود اپنے پیسوں سے بنایا ہوا تھا، وہ کہتے تھے تم نے ہم سے پوچھے بغیر کیسے ہانڈی جو ہے نا مطلب آپ نے وہ اوپر چڑھا دی. تو میں جو ہے نا بڑا ہم نے اس پہ سوچا کہ یار کیا بات ہے ماشاءاللہ، اتنی محبت ہوئی تبلیغ والوں کے ساتھ، کچھ لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں، یہ کیسے. چلیں جی، افطاری بھی کی. افطاری کی کچھ ویڈیوز ہے یہ آپ کے سامنے ہے، بس شرم آتی تھی بناتے ہوئے اور کتراتے تھے کہ بھئی کیا سوچیں گے یہ کہ نیا ساتھی آ گیا اور ویڈیو پہ ویڈیو بن رہی ہے اور یہ مناسب نہیں ہے. کرتے کرتے ایسے ہی عشاء پڑھتے، فجر پڑھتے. اور تیسرا دن جب ہوا نا، تیسرے دن کے اندر ہم نے اب ہمارے تین دن گزارنے کے بعد ہم نے واپسی کرنی تھی. اب جمعے کو گئے تھے، جمعے کی رات، ہفتے کی رات، اتوار کے ساتھ، اور جو ہے نا پیر کو واپسی تھی ہماری. تو انہوں نے ایسا کیا بھئی پیر کو واپسی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ افطاری کر کے اتوار کو افطاری کر کے چلے جائیں گے. تو ہم نے کہا بھی چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. لیکن آپ یہ حساب لگا لیں کہ کوئی خرچہ کسی سے پیچھے سے کوئی نہیں دیتا، بلکہ آخر میں پھر 200 روپیہ ہم سے لیا انہوں نے. کم پڑ گئے تھے کچھ پیسے، وہ رکشہ والے کو کرایہ دینا تھا. تو پھر 200 روپیہ مجھ سے بھی لیا، سب سے لیے، سب ساتھی سے 200 روپیہ لیا. اور جو ہے نا ہم وہاں سے نکلے اور بڑی ہی محبتوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں رخصت کیا. مسجد والوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ، بہت ہی. ہم نے الحمدللہ ایک جماعت بھی جو ہے نا نکالی اللہ کے راستے میں کہ بھئی آپ 3 دن کے لیے تھے، ابھی وہ انشاءاللہ نکل جائے گی. کہتے تھے کہ جمعے کو نکل جائیں گے. ان کی وصولی وغیرہ، بستر وغیرہ ہم نے کر دیے تھے. تو پھر جو ہے نا مجھے میرے امیر صاحب نے پوچھا کہ محسن بھائی آپ کو ماشاءاللہ کیسا لگا. میں نے کہا جی بہت مزہ آیا ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا کام، یہ اتنا بڑا راستہ ہے، میرے علم میں نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے بھائی کہا اب آپ 4 ماہ کے لیے بھی تیار ہو جائیں. تو میں نے کہا انشاءاللہ کوشش کریں گے 4 ماہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے. تو وہاں پہ بہت جو ہے نا ہمیں محبتوں کے ساتھ وہ بچوں نے آخر پہ جو ہے نا ہمیں بائے بائے بھی دور سے کیا، ہم وہاں سے نکل گئے. لیکن میں نے بس یہاں پر یہ ایک بات نوٹ کی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے نا کہ بھئی ماشاءاللہ ان کے اولیاء اللہ کے منکر ہے، صحابہ اکرام کے منکر ہے، اہل بیت کے منکر ہے، ایسے بالکل بھی کچھ نہیں ہے، بالکل بھی کچھ نہیں ہے ایسا. ثم الحمدللہ ماشاءاللہ میں تو بہت بڑا فین ہوا ان کا کہ اتنی محبت. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سنتے نہیں تھے بیان، ہر کسی کو بھائی کہہ کرو، یہ کہتے تھے کہ بھئی بھائی کہہ کے بلانا ہے ہر کسی کو. اگر کسی کا نام اسامہ بھائی ہے تو اسامہ بھائی ہی کہیں، عثمان بھائی ہے تو عثمان بھائی ہی کہیں، نفیس بھائی ہے تو نفیس بھائی، خالی نفیس نہیں کہنا، یا بس بھائی سے ساتھ لگانا ہے، عزت دینی ہے.
تو مجھے بھی جب کوئی بلاتا تھا محسن بھائی کہتا مشورے کے اندر نام لیتے تھے بھئی یہ عمل یہ کر لے، تو آخر میں امیر صاحب یا بھائی صاحب کہتے تھے. تو بہت عزت، بہت پیار، بہت محبت، بہت ماشاءاللہ 3 دن میں مزہ آیا کہ یار واقعی. لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کر لی کہ نعوذ باللہ کسی چیز کے کوئی منکر نہیں ہے، اولیاء اللہ کا بھی کوئی منکر نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام اہل بیت علیہم اجمعین سب کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، سب کے حدیثوں کو پڑھنے والے ہیں. تو ضروری اہم بات، مال بھی اپنا، جان بھی اپنی، وقت بھی اپنا، سب چیز اپنی ہے. کسی نے جانا ہے تو جائے، نہیں جانا تو اس کی مرضی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں جانا تو جائے نہیں جائے، لیکن تبلیغ والے جو وہ دعوت دے رہے تھے وہ یہی کہتے تھے بھئی آپ سے گزارش ہے اللہ کے راستے میں. ایسے بھئی ایسے دعوت. میں ایک بار گیا ہوں، خصوصی گشت ہوتا ہے، ایک عمومی گشت ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سے گشت میں گیا تھا، تو لوگوں کے جو ہے نا دروازے کھٹکھٹا کے ان کو باہر بلا کے کہتے تھے بھئی آئیں، آپ کی مہربانی اللہ کے راستے میں. پیار کے ساتھ، ترلے منتیں، محبت کے ساتھ، کوئی زبردستی نہیں تھی. کوئی اگر عذر پیش کرتا میرا یہ عذر ہے تو اس سے کہتے آپ کے عذر کا حل یہ ہے، پلیز یہ عذر کر کے آپ نکلیں اللہ کے راستے میں. بہت اہم راستہ ہے، رمضان میں اور بھی اجر ہے وغیرہ وغیرہ. تو ناظرین ماشاءاللہ میں نے تو 3 دن لگائے، بہت مزہ آیا. آپ سب سے گزارش ہے جس کے دل میں کوئی خیال، کوئی خٹکا، کوئی ایسی چیز ہے کہ بھئی اس کو لگتا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت والے ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. میں اور سب سے بڑی بات، فرقہ واریت کی بات 3 دن میں نہیں سنی. میں نے یہی سنا تھا لوگوں سے یہ فرقہ واریت کرتے ہیں، جا کر کہتے ہیں نعوذ باللہ غوث اعظم کو نہ مانو، اس کو نہ مانو، اس کو نہ مانو، صرف ایک راستے پہ آ جاؤ، دیوبندی بن جاؤ وغیرہ 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 وغیرہ. فرقہ واریت کی بات میں نے 3 دن میں کسی ایک شخص سے بھی نہیں سنی. ایک شخص جسے کہتے ہیں تھوڑی سی بھی نہ رفع دین پہ بات ہوئی، نہ حاضر ناظر پہ بات ہوئی، نہ حیات ممات پہ بات ہوئی، کسی چیز پر بات نہیں ہوئی. کسی چیز پر جسے کہتے ہیں اتنا سا بھی فرقہ واریت سے پاک ہے یہ جماعتیں. میں نے اتنا حساب لگایا ایسے ہی نہیں. اللہ رب العزت نے اتنی عزت دی. مجھے وہ بتا رہے تھے کہ جی 1926 میں یہ کام سٹارٹ ہوا تھا، اور سٹارٹ کرنے والے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اب یہ کام پوری دنیا میں پھیل چکے. ابھی اس کو صرف اور صرف 98 سال ہوئے ہیں، مطلب ابھی 100 سال بھی مکمل نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ تقریباً 203 ممالک میں یہ تبلیغی جماعت والے جا رہے ہیں، 203 ممالک میں. تو یہ کام ہو رہا. کارگزاری ہمیں سناتے تھے کہ افریقہ میں گئی، یوگانڈا میں گئی ایک جماعت، وہاں پہ 5500 آدمیوں کو مسلمان کیا. تو آخر میں سب کا مطلب اور سب کا جو ہے نا خلاصہ میں نے یہی نکالا. تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے ماشاءاللہ جو فرقہ واریت سے بالکل پاک ہے، جس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. صحابہ کرام کا بغض نہیں ہے، اہل بیت کا بغض نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض نہیں ہے، کسی صحابی کا کوئی بغض نہیں ہے، بلکہ شان بیان کرتے ہیں ان کی. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کا بغض نہیں ہے، اس کی شان بیان کرتے ہیں. سب سے مین بات جو لوگوں میں رائج ہے کہ اولیاء اللہ کا بغض، وہ تو بالکل نہیں ہے، اور ان کو خرچہ بھی دینے والا پیچھے کوئی نہیں ہے. اور دوسرا اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. کہتے ہیں مجھے کہتے تھے کہ آپ کو رائے گنج لے کے جائیں گے، آپ دیکھیے گا کہ ابھی کہ کیسا زبردست اس کا نظام ہے رائے گنج کا. تو انشاءاللہ بھی رائے گنج کا بھی چکر لگا تو آپ کو وہاں کا بھی لوگ دکھائیں گے کہ کیسا ان کا ماشاءاللہ کام کرنے کی ترتیب ہے. تو جو ہے نا الحمدللہ یہ میں نے سیکھا کہ ماشاءاللہ ان کے اندر کسی چیز کی کوئی فرقہ واریت فرقہ کی اتنی سی بھی وہ بو نہیں آتی ان سے. مجھے اتنا علم ہوا کہ میں گیا تھا، اگرچہ فرسٹ ٹائم گیا تھا، لیکن اگر میرے سے کوئی بھی فرقہ پر بات کرتا شاید وہ میں اگر الحمدللہ اگر کچھ بھی ہوں یا کچھ بھی نہیں ہوں، کسی بھی ٹاپک پر بات کرتا تو پھر میرے دل میں تھوڑا سا آ جاتا کہ یار کرتے ہیں تھوڑی سی، لیکن کسی نے نہیں کی. حالانکہ ان سب کو پتہ تھا کہ یہ پہلی مرتبہ آیا ہے اور اس نے جو ہے نا. تو میں ذرا 2-3 مرتبہ میں نے وہ ان کے امیر صاحب سے تبلیغی جماعت کی تھوڑی سی مخالفت پہ بات بھی کی تھی، تو انہوں نے ہنس کے بس بات کو ٹال دیا. تو بہت بڑی بات، انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ وقت لگائیں، آپ کو پتہ چلے گا. تو واقعی پتہ چل گیا یار. تو ماشاءاللہ آخر میں اتنا ہی کہیں گے کہ بہت بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے نا اتنا زبردست نظام ان کا. کوئی ویب سائٹ نہیں ہے، کوئی ان کی یوٹیوب پہ، گوگل پہ کسی چیز کی تبلیغی، بس یہ لوگوں نے بنائی. جیسے آج میں بنا کے لے آیا ہوں تو ابھی اس کو اپلوڈ کروں یا نیٹ پہ لگاؤں تو لوگ دیکھیں، مگر نہ جسے کہتے ہیں نا آفیشیل اکاؤنٹ تبلیغی جماعت، ایسا کچھ بھی نہیں. ناظرین ایسی ہی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا. اللہ